اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب جہزاہم فراہم کر دیا انہیں بجہازہم ان کا سامان خوراک کا سامان جالا رکھ دیا سکایاتا اپنا پیالہ پھر رحلی خورچی میں اخی ہی اپنے بھائی کی خورچی میں پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خورچی میں اس کے گندم والے سامان میں ثم پھر اذنا پھر پکارا مؤذن ایک پکارنے والے نے ایاتھل ایرو اے قافلے والو ان بے شک تم نے لا ضرور سارقون کہ تم بے شک چور ہو لا ضرور سارقون سارق چور ہو پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خورچی میں پھر پکارا ایک پکارنے والے نے اے قافلے والو بے شک تم چور ہو قالو وہ بولے حیرت سے بولے وَأَقْبَلُوا حالانکہ علیہم ان کی طرف متوجہ تھے وہ بولے در حالانکہ کہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے تفقدون کون سی چیز تم کی گم ہوئی ہے قالو انہوں نے کہا نفقدو انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے سوا المالکی مالک بادشاہ کا سوا پیالہ انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ والیمن اور جو جا آیا بھی اس کے ساتھ اور جو شخص ڈھونڈ لائے گا بھی اسے حملو یعنی کہ حمل اٹھانا یا بار شتر بار شتر یعنی کہ ایک شتر جتنا انہیں اور غلہ دیا جائے گا وَأَنَا اور میں بھی اس کا ضامن ہوں انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ اور جو شخص جو ڈھونڈ لائے گا اسے بطور انعام بار شتر غلہ دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں قالو کہنے لگے تاللہ خدا کی قسم لا ضرور قد ہے علم تم خوب جانتے ہو ما جئنا اس لیے ہم یہاں آئے ہیں لنفسدا کہ ہم فساد برپا کریں فی الارض زمین میں کہنے لگے خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں وما کننا سارقین اور ما نہیں کننا ہم سارقین اور ہم چور نہیں ہیں یعنی کہ ہم پیشہ ور چور نہیں ہیں قالو یوسف نے کہا فما پس کیا جزا ہوگی اس کی ان کنتم اگر تم کاذبین اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی عرصہ دراز کی بعد بنیامین اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے ملے تھے اور ایسے حالات میں جب کہ مصر ان کے زیر نگی ہے اور مملکت کے سیاہ و سفید کے وہ مالک ہیں تو بچھڑنے کو دل نہ چاہا اور کہا میں تو ان ظالموں کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا بنیامین میں تمہیں کس طرح روک سکتا ہوں ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی اجنبی کو ملک جانے سے روک دیا جائے اور اگر صاف صاف بات کی جائے تو قبل از وقت پردہ فاش ہوتا ہے اور اس کی ابھی اجازت نہیں آخر یہ طے پایا کہ آپ کے سامان میں شاہی قیمتی پیالہ رکھ دیا جائے تمہاری روانگی کے بعد لازمی طور پر جب اہل کار اس پیالہ کو نہ پائیں گے تو تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے اور پیالہ جب تمہارے سامان سے برآمد کر لیا جائے گا تو پھر تجھے روکنے کی صورت نکل آئے گی لیکن اس طرح تم پر چوری کا الزام لگے گا کیا تم اس لیے آمادہ ہو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی آپ نے خود یا کسی خادم خاص کے ذریعے وہ پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا جب وہ روانہ ہو گئے اور غلہ کے گودام کے اہلکاروں نے وہ پیالہ مفقود پایا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی سوچنے لگے ابھی تو پیالہ یہیں تھا
اور ان کنانیوں کے بغیر اور کوئی یہاں آیا بھی نہیں۔ ان کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہو نہ ہو پیالہ وہی اڑا لے گئے ہیں۔ فوراً ان کے تعاقب میں ایک افسر چند ملازمین کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب وہ اس قافلہ کے نزدیک پہنچا تو اس نے بلند آواز سے کہا، اے قافلہ والو، ٹھہر جاؤ، تم ہمارے چور ہو۔ وہ یہ سنگین الزام سن کر دہشت زدہ ہو گئے اور پیچھے مڑ کر پوچھنے لگے، کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شاہی پیالہ نہیں مل رہا اور تمہارے بغیر اور وہاں کوئی آیا بھی نہیں۔ یقیناً پیالہ تمہارے ہی پاس ہے اور تم میں سے جو پیالہ تلاش کر دے گا اسے غلہ کا لدا ہوا ایک اونٹ بطور انعام دیا جائے گا۔ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی صفائی پیش کرنے لگے۔ اہلکاروں کو اپنی جگہ پر یقین تھا کہ ان کے سوا کوئی اور چور نہیں ہے، ادھر وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی برات کر رہے تھے۔ عام طور پر ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے کہ ملزم سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ تم جو اپنی صفائی پیش کرتے کرتے نہیں تھکتے، تم خود ہی بتاؤ کہ اگر تم پر یہ الزام ثابت ہو جائے تو تمہیں کیا سزا دی جائے۔ یہی بات ان ملازمین شاہی نے بھی کہی۔ انہیں برات کا پختہ یقین تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے کوئی چور ثابت ہو تو ہم اسے سخت سزا دیں گے، جو ہماری شریعت میں ہے کہ چور کو ہم آپ کے سپرد کر دیں گے، وہ عمر بھر غلام رہے گا۔